اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن انفو کے معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز قبل دل کو دہلا دینے والا واقعہ سانحہ پشاور، ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے اور جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو راحت نصیب فرمائے، اور جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایسے دل خراش واقعات ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتے رہتے ہیں اور لوگ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ، وہ بھی کسی بلاسٹ سے کم نہیں، کراچی میں ایک بارش بزرگ ڈی ایس پی، جس کو ایک محترمہ جو ہے وہ گاڑی روکنے کے اوپر اپنی اوقات سے باہر ہو گئی اور ان کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور دھکے دیتی رہی اور گاڑی بھگانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ احباب نے لکھا ہے کہ شی واز اے ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری ہے وہ آپ کو ایسے پلیٹ میں سجا کے نہیں دے دی جاتی، اس کے لیے آپ کو بڑی تگود و بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اور اب دوبارہ میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو تعلیم آپ کو انسان سے انسانیت کی طرف نہ لے جائے بلکہ جاہل اور جاہلیت کے اس درجے پر آپ کو فائز کر دے اور آپ کو شیطان بنا دے، تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پولیس فورس 24/7 ہمارے امن و امان کے لیے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کے لیے روڈوں کے اوپر اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے سکون اور گرم نرم بستروں کو چھوڑ کر ہمارے لیے ہم وقت کوشاں ہیں۔ ہم بجائے روڈ کے اوپر ان سے تعاون کرنے کی بجائے ایک ایسا میسج ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ان بھیڑیوں کو دے رہے ہیں جو پاکستان کے اوپر گھات لگائے بیٹھے۔ کچھ دن قبل ایک تصویر وائرل ہوئی، ایک شخص زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، تو کسی نے نیچے بہت ہی خوب لکھا تھا کہ ہمارے ملک کے آئین سے تو یہ زیبرا کراسنگ طاقتور ہے، یہی جاہل، یہی بھیڑیے، یہی جانور، کیونکہ انسان تو نہیں ہے نا، جب باہر کسی ملک میں جاتے ہیں پاگل لوگوں کا بھی وہاں پہ ذہنی توازن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کو جو ہے، کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، خواہ وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، خواہ وہ اس ملک کا ایک ادنا سا انسان ہے، وہاں سب برابر ہے۔ ابھی میں کلپ لگاتا ہوں ڈی ایس پی صاحب والا، وہ آپ سنیے گا۔ عورت ادھر سے بھاگی ہوئی آئی، اچانک یہ ہوا 9:45 بجے، میں ادھر PIDC چوک پہ کھڑا تھا، یہ آگے اس کا میاں چلا رہا تھا، وہ آگے سے آگے آ رہی تھی۔ میں اشتیاق حسین آرائی، DSP PIDC ٹریفک، ہمارے ساتھ ایک ناگہانی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، دکھ بھی ہے کیونکہ وہ بھی بچی ہے۔ اچانک یہ ہوا 9:45 بجے، میں ادھر PIDC چوک پہ کھڑا تھا، جیسے ہی ادھر کھڑے تو یہ سگنل اس نے جب ریڈ ہو گیا تو یہ آگے اس کا میاں چلا رہا تھا، وہ آگے سے آگے آ رہی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی ادھر رک جاؤ، ایک دفعہ بولا، پھر دوسری دفعہ جب بولا تو یہ عورت ادھر سے بھاگی ہوئی آئی، بس آ کے بولی تم ہمارے نوکر ہو؟ میں نے بولا وہ تو ہیں مگر عوام کے نوکر ہیں، جو قانون کو فالو نہیں کرتے ان کے ہم نوکر نہیں ہیں۔
میں کیا بتاؤں کہ اس نے مارنا شروع کر دیا، تھپڑ مار. وہ اصل میں یہ بول رہی تھی پہلے تو اس نے کچھ پہلے تو بس وہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس نے بولا کہ بھائی میں نوکر ہو. میں نے بولا وہ تو ہیں اسی پہ. پھر بولی میں اپنے بھائی کو بلاتی. میں نے بولا بلا لو. تو اس پہ بس پھر وہ شور کرتی رہی. اتنے میں وہ بھائی بھی آ گئے اس کے. وہ بھی ماشاءاللہ اس کا بھی رویہ اسی کی طرح ہی تھا. اس کا والد آیا، اس کا بھی رویہ اسی کی طرح تھا. اللہ تعالیٰ نے بس عزت رکھی ہماری، کیونکہ ہمیں اپنے والدین نے روکا ہے کہ بھائی کبھی بھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بچی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یہ تربیت ہے ہمارے والدین کی، ہمارے استاذہ کی، ہمارے افسران کی، جنہوں نے جس وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں. نہیں تو میں ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوتا. پھر یہ ادھر تھانے پہ آ گئے. پھر بچی نے مجھے بولا کہ بس میرے سے انکل غلط ہو گیا. میں نے بولا غلط ہو گیا تو میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بچی ہو ہماری، کیونکہ ہم تو بچیوں کے پہ تو خون بخش دیتے ہیں. مگر پھر ادارہ ہے، ادارے نے بولا کہ بھئی ہم تو معاف نہیں کریں گے، یہ تو کل اور کے ساتھ بھی ہو سکتا. میرے دوست بول رہے ہیں کہ کیسے. میں نے بولا بس اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے عزت دی کہ میرا ہاتھ اللہ نے روک دیا تھا. مگر میرے فیملی ممبر، وہ بچیاں بولتی ہیں کہ بابا جوتے کھا کے آ گئے. میں نے بولا بیٹا ابھی لیڈیز تھی، میں کیا بول سکتا تھا. کوئی مرد ہوتا تو پھر اس سے لڑ بھی سکتے تھے، اس سے سب کچھ ہو سکتا. قانون پہ عمل کرانا بہت مشکل ہے اس ملک میں، بہت مشکل ہے. کیونکہ میں یہ 38 سال ہو گئے، بہت دکھ ہوتا ہے. قانون پہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے. طیش میں نہیں آئیں، کیونکہ ہم ان لوگوں کے لیے ہی کھڑے ہوتے ہیں. صبح سے شام تک ان لوگوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم اپنا مفاد کوئی نہیں ہوتا، انہی کے لیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی، بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ میری جو تعلیم ہے، میرے جو والدین ہیں، میرے جو اساتذہ کرام ہیں، میرے جو افیسران ہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی کہ ہم بہن بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. اس محترمہ کو یہ الفاظ سنتے ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ ایک دوست بتاتا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ نا 2 جن ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب کوئی پولیس والا اس کو پکڑتا ہے نا تو وہ جن کہتا ہے کہ تجھ سے تو بڑا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. وہ اکڑ جاتا ہے. کہتے ہیں جب اس کو تھانے لے کے جاتے ہیں نا وہ جن اتر جاتا ہے. دوسرا جو جن ہوتا ہے اس کو انسان بنا دیتا ہے. جب وہ تھانے کے در و دیوار دیکھتا ہے تو وہ معافی تلافی کی طرف آ جاتا ہے، پاؤں میں گر جاتا ہے، گڑ گڑانے لگ جاتا ہے. آخر اگلا بھی انسان ہے، وہ بھی ایک دل رکھتا ہے. جب وہ اس کی یہ گڑ گڑاہٹ، اس کی یہ معافی تلافی جب سنتا ہے تو اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ جاتا ہے کہ اگر کسی کو معاف کر دینے میں تمہاری عزت کم ہو جائے تو روز قیامت میں محمد اس کی عزت کو پورا کروں. اس کو جب معاف کر دیتا ہے تو کہتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر وہی جن اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے کہ یار دیکھ اس نے تو ایسا کتنی زیادتی کی ہے، چل اس کو ذلیل کر، اس کے خلاف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم پہ اپلیکیشن دے. میں بارہا کہتا ہوں دبئی اس وقت دنیا کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں پہ ہے. کئی لوگ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر 2 منٹ یا 5 منٹ بعد جو ہے وہ پرواز لینڈ کرتی ہے اور جاتی ہے. یعنی کتنے لوگ انٹر ہو رہے ہیں. میرا ایک دوست وہاں پہ مقیم ہے تو اس سے کبھی گپ شپ ہوئی تو کہتا ہے کہ وہاں پہ جب لڑائی جھگڑے کے کیسز ہوتے ہیں نا تو سب سے زیادہ سخت سزائیں دی جاتی ہیں. تو میں نے اسے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے مارنے والے کو تو اس سے بھی زیادہ، جو مار کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو مارنے والے سے زیادہ سزا ہوتی ہے. میں نے کہا یار کیوں؟ میں نے کہا اس کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہو چکی ہوتی ہے، بیچارہ مار بھی کھا رہا تھا. کہتا ہے گورنمنٹ پوچھتی ہے کہ تو نے ایسی کیا حرکت کی ہے کہ وہ بندہ تجھے مارنے پہ مجبور ہو گیا. اور جو مار رہا ہوتا ہے اس کو سزا اس لیے دیتے ہیں کہ کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں قواعد و ضوابط بھی ہیں، قانون بھی ہے، پولیس نام کی کوئی چیز بھی ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر قانون کو سخت کر دیا جائے، قوانین میں تبدیلی کر دی جائے، نہ کہ اپنے کیسز
اپنے جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو بچانے کے لیے ہم قانون چینج کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو تھوڑا سا سیدھا کرنے کے لیے، ملک کو راہ راست پہ لانے کے لیے، لوگوں سے چھوٹی چھوٹی زیادتیوں سے بچانے کے لیے کیا ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم ان قانون کے اوپر کوئی ایسی سزا رکھ دیں جن میں سے چند لوگوں کو اگر ماڈل بنا دیا جائے تو میرے خیال میں یہ جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ ہماری پولیس نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا ہے، ہماری پولیس نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دیتی رہی ہے، دیتی آئی ہے اور دیتی رہے گی۔ یہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کا اندرونی نظام بہتر ہے۔ یہ پالیسی ہے جو آپ کو فی الفور انصاف دیتی ہے۔ یہ پالیسی ہے جو آپ کی باتوں کو سنتی ہے۔ خدا کے لیے یہ جہاں پر بھی آپ کو روکیں، اپنی شناخت کروائیں، اپنے تمام ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھیں۔ جو آج کل ملکی حالات چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر آپ کرمنل ڈاکو چور نہیں ہیں تو آپ کو کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رکیں، میں واللہ بخدا مجھے جہاں بھی روکتے ہیں، خیر آج تک تو روکا نہیں، لیکن جہاں بھی روکتے ہیں میں ان کو اپنی پوری آئیڈینٹی دیتا ہوں، اپنی ان کو پوری شناخت، اپنے ڈاکومنٹس، ہر چیز میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے انسان ہے کہیں پہ موت آ جائے تو ہم لاوارسوں کی طرح کہیں نہ پڑے۔ کم از کم ہماری جو لاش ہے وہ تو ہمارے اپنوں تک پہنچ جائے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک ریسکیو 1122 کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، ادھر ہمارے آفس کے سامنے وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں بیچارہ خود گرا اور آن سپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے وارثان کو تلاش کرنے میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا۔ کوشش کریں، جیسے آپ کا آئی ڈی کارڈ تو آپ کی جیب میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سٹکی ٹیپ سے اپنا ایک نیکسٹ آف کین کا، بہن کا، بھائی کا، والد کا یا کسی ایسے قریبی دوست کا موبائل نمبر لکھ کے اس کے اوپر چپکا دیں، کیونکہ ہم لوگوں کی اتنی اچھی عادات تو نہیں ہے کہ ہم اپنے موبائلوں کو پاک صاف رکھیں اور ان کو لاک نہ لگائیں۔ فنگر پرنٹس لاک ہوتے ہیں، بعض کا پیٹرن لاک ہوتے ہیں، بعض کا پن کوڈ لاکس ہوتے ہیں، تو ان کو کھولنے میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی تعلیم سیکھیں، ایسی تہذیب سیکھیں، ایسی تمیز سیکھیں کہ جس کے اوپر آپ کے والدین بھی رقص کریں۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، وہ محترمہ تو خیر کہہ رہی ہوں گی میں کوئی پریتی زنٹا بن گئی ہوں ان کو تھپڑ مار کے، لیکن ان کی اپنی بےزتی ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں گے؟ کم از کم تھانے میں میرے خیال میں 1-2 راتیں تو گزاری ہوں گی یا گزاریں گی۔ کتنی ایک بہت بڑی بےزتی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اور یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ کسی سے بدتمیزی کر لیں گے تو وہ آپ کی بات کو سہ جائے گا، جب آپ کی اپنی سگی اولاد آپ کی بات نہیں برداشت کرتی تو ہم یا کوئی اور کیسے برداشت کرے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔